الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے بیچ زمین کے، فینظروا پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، تھے وہ زیادہ سخت ان میں سے ازروئے قوت کے، بآثارن فی الارض اور ازروئے نشانات بھی زمین کے، فاخذہم اللہ بذنوبہم پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، وما کان لہم من اللہ من واق اور نہیں تھا واسطے ان کے اللہ سے کوئی بچانے والا، ذالک بانہم یہ مواخذہ اس وجہ سے ہوا کہ تھے وہ تاتیہم آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، فکفروا پس انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ قوی بے شک وہ اللہ طاقت والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض یہ تخویف دنیاوی ہے اور اس کا تعلق ہے والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء کے ساتھ، اور مطلب یہ ہے کہ پہلے جو مشرک تھے غیر اللہ کو پکارتے تھے، جب عذاب آیا تو ان کو ان کے آلہہ بچا نہیں سکے، تو یہ واضح ہو گیا کہ لا یقضون بشیء کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کا اختیار ہوتا تو پہلے جب عذاب آیا مختلف مشرک قوموں پر تو وہ معبود ان کے کام نہ آئے۔ سورہ احقاف میں فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کیوں نہیں مدد کی ان کی الذین اتخذوا من دون اللہ کہ جن کو اللہ کے سوا انہوں نے تقرب کے لیے الہ بنا رکھا تھا، اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو معبودان باطلہ ان کو بچا کیوں نہیں سکے؟ اگر وہ فیصلہ کر سکتے ہوتے تو اپنے عابدین کو تو بچا لیتے۔ پتہ چل گیا کہ لا یقضون بشیء۔ تخویف دنیاوی، اولم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے پھرے یہ مشرک، فی الارض زمین میں، فی الارض فینظروا کیف کان پس دیکھتے، یہ غرض سیر ہے، اوپر لکھا ہے غرض سیر، فینظروا پس دیکھتے کیسے تھا انجام، عاقبت و انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم، جہاں ایک فائدہ لکھا بھی ہے سمجھ بھی لو کہ مشرکین کے غرور کے تین اسباب ہوتی ہیں، تین اسباب پر مشرک غرور کرتا ہے۔ نمبر ایک قوت بدنی، نمبر دو قوت مالی، اور نمبر تین معبودان باطلہ۔ یہ تین اسباب ہوتے ہیں غرور کے۔ پہلا سبب کہ ہم بڑے تکڑے ہیں، پہلوان ہیں،
دوسرا ہماری معیشت اور مال ہمارے پاس زیادہ ہے، اور تیسرا کہ ہمارے شفعاء اور ہمارے مددگار یہ مضبوط ہیں، اس لیے اسی پر انہیں دھوکہ لگتا ہے، اور یہی ان کا وجہ غرور بنتا ہے کہ اگر ہمارا مذہب صحیح نہ ہوتا تو ہماری اتنی صحت کیسے ہوتی، بدنی قوت کیسے ہوتی، ہمارے بنگلے کاریں موٹریں کیسے ہوتی، اور اتنا مال و متاع ہمیں کیسے ملتا۔ اور پھر یہ ہے کہ جن کو ہم 11ویں 12ویں دیتے ہیں، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، یہ بابے بڑی کرنی بھرنی والے ہیں اور یہ مضبوط ہیں، اس لیے ہم کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے۔ تو انبیاء کے مقابلے میں آئے، آج بھی اسی طرح ہے۔ آج بھی اگر آپ ماحول کو سمجھیں، غور کریں، تو یہی وجہ ہے دھوکے کی۔ کہتے ہیں اگر ہمارا مذہب غلط ہے تو اتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہمارے پاس ہیں، ہزاروں طلباء ہمارے پاس ہیں، بڑے بڑے مفتی جن کو کرین اٹھائے وہ ہمارے پاس ہیں، اور مال و متاع کی یہ حالت ہے، کھانے بکرے ختم نہیں ہو رہے، حلوے مانڈے ختم نہیں ہو رہے، اور یہ جو ہے کہتے ہیں ہم اہل حق ہیں، صبح دال شام دال، اور دال کا بھی کال، نہ بیٹھنے کی جگہ اور نہ اٹھنے کی جگہ۔ یہ کہتے ہیں یہ جناب حق والے ایسے ہوتے ہیں، ہمارا مذہب حق ہے، ہمارے لیٹرینوں پہ وہ خرچہ ہوا ہے کہ جو ان کے کمروں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ غرور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے طالب علم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اتنے فلانے لوگ کٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے پاس آتے ہیں، اور بڑے بڑے حضرات ہمارے تابع ہیں۔ تو یہ غرور اب بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہماری بیعت بڑی مضبوط ہے، ہمارے پیر کامل، فلانا نقش بندی، فلانا سہر وردی، اور ایسا کہ سرسوں پہ وہ ہتھیلی پہ سرسوں اگانے والے ہیں، اور اتنے مضبوط ہیں۔ تم باتیں کر رہے، تم اپنے مولوی دیکھو، نہ کوئی کھانے کا، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، یہ ایسے آ کے کٹھے آ گئے، اور پھر کہتے ہو ہم اہل حق ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے کرو فر والے بزرگ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں ایسے جائیں گے، ایک فرشتہ پاؤں سے پکڑے گا، دوسرا سر سے، الکیا سٹو سٹو سٹو، اور ہوں گے ایسے بظاہر تقویٰ کے پہاڑ کہ فرشتوں کو بھی تھوڑا تردد ہوگا، اس لیے وہاں تکرار ہوگا، سٹو 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 سٹو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تردد کریں گے بھی اس بزرگ کو کیسے ڈالیں، ڈالو 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 بے ایمان کو۔ یہ ہوتے ہیں 3 اسباب غرور، ہمیشہ رہے، اب بھی ہے۔ اور یہی امریکہ برطانیہ، اکثر لوگ جو ملحد ہو رہے ہیں وہ ان کا خیال بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان حق پہ ہوتے تو نیٹو کی حکومتیں ہیں، امریکہ کی ہیں، جہاں مسلمان بولتے ہیں وہ بولتی بند کر دیتی ہیں، اور جہاز ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، تو اگر یہ اہل حق ہیں تو اللہ نے ان کو یہ سارا سامان کیوں نہیں دیا؟ یہی شبہ پرانا مشرکین کا آ رہا ہے، اور اسی پہ غرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا تینوں اسباب کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تینوں اسباب جو ایک سبب ہے نا معبودان باطلہ، یہ تینوں کارگر نہیں، بدنی قوت بھی حق کی دلیل نہیں، مالی قوت بھی حق کی دلیل نہیں، اور تمہارے معبودان باطلہ بھی بچانے والے نہیں۔ جب میں نے پکڑا تو نہ بدنی قوت کام آئی، نہ مالی قوت کام آئی، نہ بابے کام آئی۔ بس یہ سارا اس سیرو کا یہی خلاصہ ہے۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا نہیں چلے پھرے بھی زمین کے، فَيَنْظُرُوا، پس دیکھتے،
کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، تھے وہ زیادہ سخت، اشد منہم قوۃ، اشد ان سے ازروئے طاقت کے، ان کے بدنی طاقتیں بہت تھیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ان کو ہم نے ایسی تمکین عطا کی تھی، مکے والے تو اس کے مقابلے میں شے ہی کوئی نہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جو پہلے لمبے لمبے قدوں والے اور بڑے بڑے مضبوط پہلوان تھے، بڑے کڑیل جوان تھے۔ بعض روایتوں تک محدود ہے، مفسرین نے اقوال لکھے ہیں کہ قوم عاد وہ اگر درخت کو یوں کر کے تنے میں ہاتھ ڈالتے تو جڑوں سمیت اس کو اوپر لے آتے، ہے تو اسرائیلیات میں سے۔ بہرحال اقوال لکھی ہیں، اتنا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی طاقتیں بڑی تھی، بدنی طاقت قوت، وہ پہلوان تھے۔ اور آثارن فی الارض، دوسرا شبہ ہے، پہلا شبہ یہی بدنی ہے، آپ کے پاس دیکھا ہے دفعہ شبہ اولا کانو کے ساتھ لگ رہا ہے، بآثارن، اور آثار بھی زمین کے، ان آثار سے مراد کھیتی باڑی، ان آثار سے مراد بلڈنگیں، قلعے، بڑے بڑے قلعے، بلڈنگیں، مکان اور کھیتیاں باڑیاں، معیشت کے سامان اور جتنے معاشی نظام، یہ سارا اس کے اندر داخل ہے۔ ہر قسم کی تعمیرات بھی، اور پہاڑوں میں اور بڑے بڑے قلعوں کی تعمیر بھی، اور جتنا سٹرکچر تھا ان کا، آثارن فی الارض، نشانات بھی زمین کے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، ان سب چیزوں کے باوجود پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، یہ باسبب بھی آئے، بس سبب ان کے گناہوں کے۔ اس کی تائید سورہ روم آیت نمبر 9 میں ہے، آثار الارض وَأَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا کھیتی باڑی کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ، اور بہت معاشی نظام ان کا مضبوط تھا، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ ما کان لہم من اللہ وما کان، اوپر لکھا ہے نفی مختاریت اور شفاعیت، شفاعت اور مختار ہونے کی نفی، وما کان لہم، اور نہیں تھے واسطے ان کے، یہ تیسرا شبہ ہے، معبودان باطلہ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ سے من واقن، کوئی بچانے والا، وقا یقی وقایتن سے ہے، واقن وقا یقی وقایتن، اسی سے آپ شرح وقایا نکلا ہوا ہے، من واقن، کوئی بچانے والا، تو واق سے مراد ارید بہذا، لکھا ہے اوپر روح المعانی کی عبارت ہے، ارید بہذا شرکاؤہم، عبارت صحیح کر لو، اس سے مراد ان کے شرکائیں، من واق، وہ معبودان باطلہ بھی کام نہ آئے، ذالکا کا مشارن الیہ، ترجمے میں اہم بات ہوتی ہے مشارن الیہ اور ضمیروں کا مرجع، ذالکا یہ مؤاخذہ، ذالکا فاخذہم اللہ، اللہ نے انہیں پکڑ لیا، ذالکا کا مشارن الیہ مؤاخذہ ہے جو اخذہ سے سمجھا جا رہا ہے، یہ مؤاخذہ یا یہ مصیبت جو سیاق کے کلام سے مفہوم ہے، یہ مؤاخذہ یا مصیبت، بے انہم، اس لیے تھی، یہ باسبب بھی ہے، اس وجہ سے تھی، آتے رہے ان کے پاس رسول ان کے، یہ علت تفصیلی اخذ ہے، اخذ کی تفصیلی علت ہے، اور تفصیل ذنوب بھی ہے، اوپر فرمایا بے ذنوبہم، وہ گناہ کیا تھے؟ مسواک نہیں کرتے تھے،
وہ گناہ کون سے گناہ تھے؟ کس گناہ سے پکڑا؟ کانت تاتیہم رسلہم، تھے آتے رہے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات، بینات روشن دلائل کے ساتھ، معجزات اور دلائل توحید کے ساتھ، فکفروا، پس انکار کیا انہوں نے، فاخذہم اللہ، پہلے اجمال تھا آگے تفصیل، یہ فا نتیجے کا ہے، فاخذہم اللہ، نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہو، یہ علت ہے اخذ کی، اس لیے پکڑا کہ وہ پکڑنے پہ قادر ہے، قویٌ، وہ پکڑ سکتا ہے، طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اجمالاً اشارہ کر دیا ان کے پاس بھی آیا تھا مسئلہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین والا، ان کے پاس بھی مسئلہ آیا تھا انہ هو السمیع البصیر والا، لیکن وہ اکڑے رہے، رسولوں نے دلائل بیان کیے، انہوں نے یہ مسئلہ نہیں مانا، اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اس لیے کہ اللہ قوی بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا بھی دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اوپر ذکر کیا نا رسولہم بالبینات، ان میں ایک کا اب تفصیلی ذکر آ رہا ہے، اجمالاً تمام رسولوں کا ذکر کیا، ان کے پاس رسول بینات کے ساتھ آئے، مثال کے طور پہ موسیٰ کو دیکھ لو، اسی اجمال کی تفصیل ہو رہی، ربط سمجھتے ہو، اجمال کی تفصیل ہو رہی، رسولہم بالبینات، مسئلہ یہی تھا یلقروا والا، مسئلہ یہی تھا او فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین والا، مسئلہ یہی تھا انہ هو السمیع البصیر والا۔ آتے رہے رسول، بیان کرتے رہے، اور ان میں سے ایک رسول آئے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ پیغمبر آئے، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تخویف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ بھی ہے، اور رسولہم بالبینات جو علت بیان کی اس کی مثال بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ۔ کون سی آیات؟ ان پر جو گزری ہیں، بالبینات، وہاں بھی الآیات البینات ہے، صفت ذکر کی ہے، اور جہاں بآیاتنا، یاد رکھو یہ تورات نہیں، کراچی کے ایک بزرگ نے ٹھوک دیا، یہاں پر موسیٰ کو ہم نے بھیجا تورات دے کر، صحیح ہے نا مانا؟ پانی دو۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس تورات لے کر گئے تھے؟ نہیں جی، کہ اتنا بڑا بزرگ ہے پرانا۔ تورات آپ کو پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ بعد غرق فرعون۔ تم بھی معرف القرآن سے درس دینے کے عادی ہو، توجہ کر۔ بے آیاتنا، یہ وہی آیات ہیں جن کا ذکر ہے رسولہم بالبینات، ان رسولوں میں ایک رسول موسیٰ تھے، اور وہ بھی آیات بینات کے ساتھ ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ آیاتنا، دلائل توحید، بسلطان مبین، اور سلطان مبین،
سلطان کا کیا معنی ہے؟ سلطان کا ایک معنی ہے ہیبت اور رعب کے ساتھ، سلطان مبین، واضح رعب دیا، دبدبا دیا، ہیبت عطا کی، جو ہر داعی توحید کو ہیبت اللہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بھی رعب اور ہیبت عطا کی، جہاں سلطان مبین، اور دوسرے مقام پہ سلطان بین کا معنی قطعی دلیل ہے، اور سورہ نمل میں سلطان کا معنی عذر ہے، عذر ہے۔ ہد کوئی سلطان لائے گا، یعنی کوئی بہانہ، عذر بہانہ لائے گا، وہاں سلطان بہانے اور عذر کے معنی میں۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ بعض لوگ ایک جگہ والا معنی پھر دوسرا وہی لفظ آئے نا تو وہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ وہ سلطان بین کو بھی قطعی دلیل کہہ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے بڑا مسئلہ کشمیر۔ سلطان بین اصحاب کہف نے جب چیلنج کیا تھا نا، لولا یاتون علیہ بسلطان واضح دلیل، یعنی قطعی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ وہ مناظرے کا مقام تھا۔ ہد جو سلطان لائے گا وہ سلطان عذر کے معنی میں، صحیح معقول عذر، اور یہاں جو سلطان ہے یہاں ہیبت اور رعب کے معنی میں، جو ہر داعی حق کو ملتا ہے بقدر مراتب اور انبیاء۔ سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ مقام ملا تھا، آپ سب سے بڑے داعی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دشمن مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے کہ میرا رعب اور ہیبت اس پر چھا جاتی ہے۔ جو فتوحات ہوئی ہیں بعض قتال سے ہوئی ہیں، بعض صرف رعب سے بھی ہوئی ہے۔ جو رعب سے ہوئی ہے سمجھتے ہو، وہ مال غنیمت اور مال فے کا فرق آئے گا۔ مال فے اسی کو کہتے ہیں جو صرف پیغمبر کے رعب کی وجہ سے زمینیں مل گئی، علاقے مل گئے، تو سب سے زیادہ رعب وہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور ایسا رعب ایک مہینے کی مسافت، دشمن اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے اور میرے نبی کا نام سن کے کانپ رہا ہوتا تھا۔ وہ واقعہ جو بخاری میں ہے، وہ جو آپ سوئے اور ایک بزرگ آ گیا پیچھے سے چوپاتی، وہ پیچھے آ گیا، اس نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا میں یمنعک منی۔ اب کوئی مولوی ہوتا تو کہتے اللہ تا نہ آئیاں تے پنجا تا نہ دانا، مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر کریم کو کوئی ڈر نہیں لگا، تلوار، ننگی تلوار اس نے اوپر کی ہوئی ہے، وار کر رہا ہے، میں یمنعک منی۔ آپ نے ایک دفعہ کہا اللہ، جب لفظ اللہ کہا تو مشرک پنچر ہو گیا، تلوار گر گئی، آپ نے اٹھائی، فرمایا اب بتا تجھے کون بتائے گا۔ یہ رعب ہے، اور یہی بقدر مراتب ہر داعی کو رعب ملتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ڈر لگتا تھا، ایسا ہیبت اور رعب تھا، ایک مقام تھا۔ تو یہ سلطان کس کے معنی میں؟ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ یہاں رعب کے معنی میں، ہیبت کے معنی میں، دبدبا کے معنی میں، آگے سیاق بتائے گا یہی معنی ہے۔ ایسی رعب اور دبدبا تھا کہ فرعون خان بھی ڈر گیا، اور حضرت موسیٰ جو کچھ کرتے رہے ہمت نہیں ہوئی فرعون کو کچھ کرنے کی، باوجود حکمران کے ایسی ہیبت اور دبدبا چھا گیا۔ ورنہ وہ ایسا حکمران تھا کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، تو وہ جو مرضی آتا کرتا،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہیبت اور دبدبہ طاری ہو گیا کہ وہ بیچارہ بہانے بناتا تھا لیکن کر کچھ بھی نہیں سکا. تو سلطان مبین. اور اگر اور بھی کوئی وسواسی صوفی ہو تو چلو سورہ القصص نکال آیت نمبر 35. صفحہ 722. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اس کا جواب آ رہا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. فرمایا نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا. ہم کر دیں گے واسطے تم دونوں کے سلطاناً غلبتاً تسلطاً ہیبتاً. فی قلوب الاعداء مدارک کا والا ہے. فی قلوب الاعداء غلبہ تسلط ہیبت دشمنوں کے دلوں میں. فلا یصلون الیکما. ایسا روب ہوگا کہ تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے, تمہاری طرف پہنچیں گے نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ تو جہاں سلطان کا معنی دبدبہ تسلط روب اور ہیبت ہے. فرمایا آیات بھی بسلطان مبین. دوسری توجیہ بعض نے یہ معنی کیا آیات سے مراد دلائل توحید اور سلطان مبین سے مراد معجزات موسوی. اور تیسری توجیہ آیات سے مراد عام معجزات اور سلطان سے مراد ید بیضا اور عصا والا معجزہ. تو یہ اقوال ہے لیکن سیاق کن معنی یہی بنے گا ہیبت اور غلبہ اور دبدبہ. سلطان مبین الی فرعون وہامان وقارون. طرف فرعون کے اور حامان کے اور قارون کے. یہ فرعون کے نام میں تو کئی قول ہیں, بہرحال ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں, اس کے شناختی کارڈ کی طرف جانے کی. ایک چیز البتہ وہ سمجھنی ہے کہ فرعون یہ نام نہیں ہے, عہدہ ہے. فرعون نام نہیں ہے, عہدہ ہے. جیسے وزیر اعظم نام نہیں ہے, عہدہ ہے. وزیر اعلیٰ نام نہیں ہے, عہدہ ہے. جو بھی اس کے نیچے آئے گا وہ وزیر اعلیٰ ہی کہلائے گا. نیچے میں اس لیے کہا کہ اب اوپر بیٹھنے والی ہے نہیں, وہ نیچے والی آئی ہوئی ہے. ایک ہے نا عہدے کے اوپر ہو لیکن وہ چیز ہی نیچے والی ہے, وہ اوپر ہے ہی نہیں. وزیر اعلیٰ. اب وزیر اعلیٰ جو ہے یہ عہدہ ہے, اس کے نیچے مریم آ جائے یا وہ اس سے پہلے کون تھا, ہاں بوزدار آ جائے, بوز اخفش وہ آ جائے. اسی طرح وزیر اعظم کا عہدہ ہے, نواز شریف ہو, عمران خان ہو, تو محترمہ بے نظیر بھٹو. اس لیے اوپر نہ کہو کیونکہ اوپر تو مرد ہوتی ہیں عہدوں کے اوپر. اب یہ نیچے پھر مسئلہ بن جائے گا, جامع معنی تعریف نہیں ہوگی, کہ اس لیے نیچے کہو تاکہ سب کو شامل ہو جائے. تو یہ سب نیچے والے ہیں کیونکہ یہ اوپر ہے ہی نہیں, یہ سب امریکہ کے نیچے ہیں, طاغوت کے نیچے ہیں. تو یہ فرعون بھی بادشاہ مصر کا عہدہ ہے. جیسے عزیز مصر, فرعون مصر, تو کئی فرعین گزرے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ یہ نام نہیں, عہدہ ہے. الا فرعون و حامان, یہ حامان خان, و قارون اور قارون. یہ جو فرعون اور حامان تھے
یہ قبطی تھے، دو قبیلے تھے، ایک قبط اور دوسرا سبط۔ سبط قبیلہ مولویوں کا تھا، اور قبط جو تھے وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اس طرح کے حضرات تھے۔ تو باقی جو بنی اسرائیل تھے یہ علماء اور صاحبزادے تھے، سبط۔ یہ جو قارون تھا یہ تھا مولوی، سبتی بھی تھا، لیکن اس نے اتحاد کیا تھا فرعون اور حامان سے۔ آج بھی شاید اس کی نظیر کوئی مل جائے گی اگر تلاش کرو۔ یہ پرانا چکر آ رہا ہے کہ فرعون، حامان اور قارون یہ اصل میں مولوی تھا، اور اس کے بارے میں آگے پڑھو گے تفصیل، اور تھا بھی سبتی، لیکن اس نے اتحاد کیا تھا طاغوت کے ساتھ۔ فرعون، حامان طاغوت کے بڑے لیڈر ہیں، اور مولوی صاحب بھی ساتھ مل گئے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ نام رکھا ہے جماعت اسلامی، کام ایک اسلام والا نہیں، جماعت اسلامی طاغوت کی پیروکار، جمعیت علماء اسلام، واہ واہ، علماء اسلام، نوکری طاغوت کی، عبادت طاغوت کی، نام اسلام، کیونکہ اسلامی جمہوریت کے ماننے والے ہیں، اسلامی یہودیت، اسلامی نصرانیت اس کے ماننے والے، نام وہی رکھا۔ تو خیر قارون کا معاملہ بھی اسی طرح ملتا جلتا تھا، قریب قریب معاملہ تھا۔ تو فرعون، حامان، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ دونوں کیا تھے؟ طواغیت تھے، بڑے بڑے طاغوت یہ تھے۔ قارون ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے قارون کا تذکرہ بھی ان دو کے ساتھ کیا، حالانکہ وہ سبتی تھا، حضرت موسیٰ کی برادری کا تھا۔ ہاں پترے، ہاں بھئی، کوئی یہ تاریخی باتیں ہیں، بہرحال یہ ہے کہ وہ اسرائیلی تھا۔ آگے چلو، قارون ہو گیا بھئی۔ معلوم ہوتا ہے اگر مولوی طاغوتیوں کے ساتھ مل جائے تو مولوی اور طاغوتی ایک جیسے ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو طاغوت کے پیروکار ہیں نا، کلین شیپ، صاف لفظوں میں پیپلز، پی ٹی آئی اور یہ جماعتیں، سیکولر جتنی جماعتیں ہیں، تو یہ اتنے بدبودار نہیں جتنے مولوی طاغوتی بدبودار ہیں۔ بے شک۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو تو مسئلہ کا پتہ ہی نہیں، ان کو مسئلہ نہیں پتہ، ان کو اگر سمجھایا جائے تو شاید ان میں سے بہت سارے سمجھ بھی جائیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جتنے سکول کالج کی پیداوار ہے، ان بیچاروں کو سنجے کا نہیں پتہ تو جمہوریت کا کیا پتہ ہے؟ انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور جو مولوی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سارے پیر، یہ سب مانتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ طاغوتی نظام ہے اور کفر ہے۔ بریلویوں کا غلام رسول سعیدی ہے، اس نے شرح مسلم میں 5 وجوہات لکھی ہیں جمہوریت کے کفر ہونے کی۔ دیوبندیوں کا بڑا پیر ذوالفقار علی نقشبندی ہے، بڑے بڑے دیوبندی ان کے مرید ہیں، اور وہ جنت کا خازن ہے، سب کو لے کے جانے والا ہے، اور تزکیے کا ذمہ دار اس نے لی ہے، تزکیے کی ذمہ داری۔ اس نے ایک کتاب لکھی سورۃ الکہف کے فوائد سورۃ کہف میں اس نے بہت ساری آیات لکھی اور پاکستان کا نام لے کے لکھا کہ یہ سب کفریہ نظام اور طاغوتی نظام ہے۔ اہل حدیث
کے بھی بہت سارے فتاوا میں موجود ہے. بریلی فتاوا بریلی شریف میں بھی لکھا ہے کہ یہ بالکل کفر ہے. تو گویا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اس پہ متفق ہے، لیکن گونگے شیطان بنے ہوئے اور ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں دونوں فریق؟ وہ کہتے ہیں رسول کے نام پہ ووٹ دو، تمہارا ووٹ جو ہے نا رسول کو ووٹ دینا ہے. یہ کہتے ہیں کتاب کتاب لوگ سمجھتے ہیں جو قرآن پر مانگ رہے ہیں، باوضو ہو کے ووٹ دو. اور ووٹ دینا عبادت ہے، ووٹ دینا امانت ہے، ووٹ دینا فلانا ہے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان کی اسمبلی کی تقریر ہے جہاں وہ کوئی چیز ان سے لینا چاہتا تھا، انہوں نے نہیں دی، تو مولانا نے وہاں تقریر کی اور مولانا نے کہا کہ باہر لوگ کہتے ہیں ووٹ امانت ہے، کوئی کہتا ہے شہادت ہے، کوئی کہتا ہے فلانا، لیکن یہاں آ کر تو کوئی چیز بھی نہیں بنتا. خود مانا. اور پھر یہ بھی مانا کہ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ پاکستان کی آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ وہ نافذ نہیں ہوگا. تو مولانا کہتے ہیں کتنے فیصلے ایسے آئے. سلامتی یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس نے کہا بھی سے، حالانکہ وہ بھی انہی کے ٹاؤٹ ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، لیکن تم نے کسی ایک کی بھی تصحیح کی؟ یہ ان سے پوچھ رہا ہے، لیکن ہم مولانا سے پوچھتے ہیں. تو پھر تو بتا یہ طاغوتی نظام ہے یا شرعی نظام ہے؟ پھر طاغوتی نظام کے لیے عوام کو ثواب کی ترغیب دینا اور دین کی خدمت کہلوانا، اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں کیا کفر ہے؟ تو خود تو مان رہا ہے نہ امانت ہے نہ شہادت ہے، کوئی چیز نہیں، اور خود مان رہا ہے کہ شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو تبدیل کرنے والا بھی نہیں. تو جب شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، تبدیل کرنے والا بھی نہیں ہے، تو خلاف شریعت یتحاکمون الی الطاغوت، اس کا کیا معنی ہے؟ اٹک میں ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک مفتی صاحب ہے اور وہ بڑا شور ڈالتے ہیں جو جمہوریت کفر ہے، جمہوریت فلانی ہے، جمہوریت فلانی ہے، جو عدالتوں میں جائے بڑے فتوے لگاتی ہیں. اور جمہوری ملا ان کے مدرسے کے اندر آیا، ساری زندگی جمہوریت کے ساتھ رہا، اس کو مصلی دیا اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو یہ ہوتا ہے البول علی القول. بے شک. یہ ہوتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. یہ یہودیوں کے اوصاف میں سے. بے شک. بعض طلباء نے نماز نہیں پڑھی تو ان کو مدرسے سے بھی نکالا، تم نے پڑھی کیوں نہیں ان کے پیچھے؟ یہ ہے تمہارے مذہبی رہنما. حالت یہ بنی ہوئی ہے. جمہوریت کفر ہے، جمہوری مسلمان ہے، مرزے والی توحید ہے. غیر اللہ کو علم غیب مانے، حاضر ناظر مانے، یہ شرک ہے، لیکن کرنے والا مشرک نہیں ہے. یہاں پر اسی طرح جمہوریت کفر ہے اور قرآن کے مقابل المحنت ماننا اسلام ہے. جمہوریت کفر ہے اور قرآن کے مقابل راویوں کو، جھوٹی روایتوں کو ماننا یہ عین دین ہے اور عین ایمان ہے. پھر لک لعنت ہے ملا. ہاں یہی ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. آگے وانتم تتلون الکتاب. کتاب پڑھ کے بھی بے ایمانی نہیں نکلی. اسے تتلون الکتاب. اب مولویوں کتابیں پڑھ کے بھی بے ایمانی نہیں نکلی. اسی طرح کتے کی دم بنے ہوئے ہو. تو اس لیے یاد رکھو، سیدھے ہو کے رہو. استقیمو. آ جا بھائی سارے. پھر اس میں تو بات ہی نہیں. ابھی لوگ مناظرے کر رہے ہیں جمہوریت صحیح ہے یا نہیں، شرم آنی چاہیے. اس پہ تو بحث ہی نہیں. سارے فرقے مان چکے ہیں، ہر فرقے کے علماء دین لکھ چکے ہیں. لیکن اس لیٹر باکس کا کیا کریں؟ اگر یہ مولوی جتنے ہیں نا پاکستان میں روزانہ فخر کرتے ہیں
اتنے ہمارے ہزار اگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان میں کچھ بھی دین کی فکر ہوتی نا، یہ کم از کم ایک چیز پہ کراچی سے لے کے پشاور تک سارے طلباء سارے علماء ایک نقطے پہ جمع ہوتے کہ طاغوتی نظام کے خلاف وہ سارے کھڑے ہو جاتے ایک نقطے پہ، اور یہ مطالبہ کرتے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل ہوا تو جہاں قانون لا الہ الا اللہ کا ہوگا یہی قانون ہوگا، تو سوال ہی نہیں کہ یہ امریکی غلام ان کے سامنے 5 منٹ ہی رہ سکے۔ 5 منٹ اپنے عہدوں کے لیے تو دھرنے دیتی ہے اور اس کو جہاد بھی کہتی ہے، میرے عہدہ اور میرا فلانا، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیٹوں کے لیے دھرنے دیتے ہیں ملا، ساری قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، رات جہاد فرض ہوا صبح منسوخ ہو گیا کیونکہ مذاکرات ہو گئے، لیکن کبھی نظام کے لیے بھی دھرنا دیتے۔ یہ سارے ریبنڈ والے اکٹھے ہو جاتے اور صرف اسمبلی کی طرف بیٹھ کے قضائے حاجت تقاضا ہی فرما دیتے۔ اگر یہ تقاضا ہی فرما دیتے خدا کی قسم پورا اسمبلی اڑ جاتی۔ پھر دیکھو اسلام نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے رش کیا ہوا ہے لاہور پشاور، ہم اتنے ہو گئے، اور جی یہ وفاق المدارس کے اتنے فضلاء، فلاح کے اتنے فضلاء، اور جماعت اسلامی جی بڑے دھرنے شرنے، سارا غزہ کے لیے 4 جلسے کر کے فوٹو کھنچوا کے چلے گئے، اور پھر یہ قوم سے مذاق کر رہے ہیں، قوم سے۔ اب یہ کسی مسلمانوں کے کام کے اگر ہوتے، یہ جتنی جماعتیں پھر رہی ہیں جن کو فخر ہے ہمارے بڑے مدارس ہیں، بڑے مولوی ہیں، ہزاروں لاکھوں، اور میرے بعض مولوی بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں 25 لاکھ علماء کا استاد، اور 25 نہیں 50 بنا لو، 25 تھوڑا کم ہے، ہم مان جائیں گے 50 لاکھ علماء کا استاد، تو 50 لاکھ علماء اس سے بھی بڑھا دو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ووٹوں پر کھڑے ہو۔ تمہارے جو 25 لاکھ ہیں، تمہارے امام اور کنجری کی قیمت برابر ہے جس نظام میں تم ہو، تمہارے امام کے ووٹ اور کنجری کے ووٹ کی قیمت برابر ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے، تو پھر کون قدر کرے گا تمہارا 50 لاکھ علماء کا استاد ہو یا ہیرا منڈی کی محترمہ ہو؟ رائے تو دونوں کی برابر ہے۔ جس نظام کو تم لے کے پھر رہے اس نظام میں تو کسی گدے گھوڑے کا فرق ہی نہیں ہے، وہاں تو عالم کی رائے اور کنجری کی رائے برابر ہے، عورت اور مرد برابر ہے، شہادت ہے، تو پھر عورتوں کا ووٹ کیوں لیتے ہو؟ پھر کم از کم 2 گواہ تو رکھو نا، یہ 2 آدمیوں کا 1 ووٹ ہونا چاہیے، کہ شہادت ہے نا، امانت ہے، کس کی؟ امین کون ہے؟ نواز شریف، عمران خان اور حافظ زرداری؟ یہ امین ہے جن کا اسلام ثابت کرنی مشکل ہے، یہ امانت دار، ان کی امانت ہے، ان سے پوچھو ووٹ امانت ہے، کس کی ہے بھائی؟ بلاول بھٹو کی، ماشاءاللہ، مریم نواز کی امانت۔ آ جاؤ، قارون تھا مولوی صاحبان سے، سبتی تھا، تباغیت کے کٹھے مل گیا، ذکر اللہ نے کٹھا کیا۔ ہاں بھئی، حامان الى فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فقالوا پس کہا انہوں نے ساحر کذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہا جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا، کذاب، ساحر کہا معجزات دیکھ کر، معجزہ کو جادو کہا، حضرت موسیٰ کو ساحر کہا، اور کذاب کہا دعوے توحید سن کر، دعوے توحید سن کر کہا کذاب۔